پی ٹی آئی رہنما عمر سرفراز چیمہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے ان کو بار بار ان پہ اعتماد کیا اور انہوں نے بار بار ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا، عوام سے جھوٹ بولا، عوام ملک کے ساتھ جو ہے دھوکہ کیا، اداروں کے اوپر حملے کیے، اداروں کے خلاف میمو گیٹ اور ڈان لیک جیسی سازشیں کی، سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ عدلیہ کے اوپر حملے کروائے۔ یہ تمام وہ چیزیں جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور پھر ان کے جو پڑھے لکھے درباری ترجمان ہیں وہ روز صبح شام بیٹھ کے جو سرکاری وسائل کے اوپر جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ٹی وی بیٹھ جاتے ہیں حقائق محض کرنے کو، میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے ایک دفعہ جا کے ذرا وہ جی آئی ٹی رپورٹ تو پڑھو۔ وہ پی ٹی آئی کے انویسٹیگیشن سیل کی کوئی رپورٹ نہیں تھی، وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز۔ جا کے دیکھو کن کن اداروں کے لوگ اس میں شامل تھے۔ جرأت ہے تو ان کے بارے میں ذرا کرو نا بات، جن کی وجہ سے جن کی رپورٹ پہ جو ہے سپریم کورٹ نے ان کی رپورٹ کو انڈورس کیا اور اس کی بنیاد پہ تمہارے جو لیڈران، جو قائدین جن کو تم سمجھتے ہو، ان کو سزائیں ہوئی ہیں عدالتوں سے۔ اب سزا یافتہ مجرموں کو اگر قانون تبدیل کر کے ان کو رعایت اور رعایت مل رہی ہے عدالتوں سے، تو عوام کے شعور اور عقل کی اتنی تضییق مت کرو کہ ہر گھنٹے بعد ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہو عوام کو گمراہ کرنے۔ اگر تمہارے پلے کچھ ہے تو آ کے بتاؤ کہ تم عوام کے لیے کر کیا رہے ہو۔ 4 مہینے ہوں گے تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، ملک کی صنعت کو تباہ کر دیا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ایپٹما نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں جو ہزاروں نئی ملیں لگ رہی تھیں، 2 لاکھ جو ہے وہاں پہ جو ہے ٹیکسٹائل مزدوروں کی کمی موجود تھی، آج وہاں پہ 1600 انڈسٹری ادارے جو ہے انہوں نے کیا کل اعلان کیا ہے کہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں ہفتے سے۔ ملک کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ زراعت جو ہے جو ہم نے 4.4 کی گروتھ پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ نیگیٹیوٹی پہ آ گئی ہے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ یہ جو اقتدار پہ بیٹھا ہے یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ آج یہ ان صوبوں کو وارننگ دے رہے کہ تم نے جو ہے ان پرامن شہریوں کے اوپر جو اپنے حقوق کے لیے نکلیں ان کا راستہ روکنا ہے۔ یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ان کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ ایسی صورتحال کوئی پیدا ہو کہ یہ سیاسی شہید ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی عمران خان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی حکومتوں کا رویہ رہا ہے، رد عمل رہا ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں وفاق نے باوجود اس کے کہ پنجاب پہ بدترین سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، ہمارے پاس بڑے محدود وسائل تھے، اس کے باوجود نہ وہ 1 ملین ٹن جو ہم نے گندم مانگی ان پنجاب کے عوام کے لیے مانگی تھی، جن کے ووٹ جو چند ووٹ لے کے آپ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ، اس پنجاب کے لوگوں کے لیے گندم مانگی تھی۔ پنجاب کے واجبات ایسے حالات کے اندر تو ہمارے اپنا پیسہ تھا، 146 ارب روپیہ یہ روک کے بیٹھے۔ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو وفاق کے ملازمین یہاں پہ ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیوروکریسی یا پولیس کے ذریعے، ریاستی اداروں کے ذریعے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا میں پوچھتا ہوں یہ جو اسلام آباد کے راستے بند کر رہے ہیں کنٹینرز لگا کے، کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے ہر شہری آج مہنگی بجلی اور پیٹرول کی وجہ سے جو ہے مہنگائی کے عذاب میں نہیں پھنسا ہوا؟ کیا عام آدمی اور کیا سرمایہ دار؟ اور یہ بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ روز، سمجھتے ہیں کہ عوام کا جو ہے شعور اتنا بھی نہیں ہے، شاید شعور جن پہ گزر رہی ہے، جن پہ بیت رہی ہے، یہ تو سرکاری وسائل پہ عیاشیاں اور مرات لے رہے ہیں، اب اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوارنے پہ لگے ہوئے اور قوم کے لیے جو ہے سوائے تکلیفوں کے اور مشکلات کے کچھ دے نہیں سکے آج تک۔ لہذا میں ریاستی اداروں کے حوالے سے بھی بڑا کلیئر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی صوبائی جو حکومتیں ہیں وہ ذمہ دار حکومتیں ہیں، وہ اپنے ملک سے، اپنے اداروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔
ان کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں. اور تحریک انصاف یا پاکستان کے دوسرے جو شہری ہیں، ہر شہری کا حق ہے، جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے پرامن طور پہ احتجاج کرے. آپ کے سامنے کہ جب 2014 کے اندر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، 1.25 سال تحریک انصاف پارلیمنٹ میں، الیکشن کمیشن میں، عدلیہ میں کے فورم پہ، ہر فورم پہ ہم نے آواز اٹھائی کہ یہ 4 حلقے ہیں، ان کی انویسٹیگیشنز کر لو. لیکن پھر بالآخر مجبوراً ہمیں ووٹ کے استحقاق کو قائم کرنے کے لیے، الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کو روکنے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا اور پرامن جو ہے احتجاج کیا. اور پھر کیا ہوا؟ جو ان کی خصلت ہے ان حکمرانوں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ 100 گنڈے بھی کھانے تو 100 پھر ڈنڈے بھی کھانے. پھر انہوں نے کمیٹیاں بنا دی مذاکراتی. آج جب تحریک انصاف جو ہے واضح طور پر یہ بات کہہ چکی ہے کہ اگر نئے صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے اگر حکومت بات کرنا چاہتی تو ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار. لیکن پہلے اپنا وتیرہ، اپنا رد عمل جو ہے، طریقہ کار جو ہے وہ حکومت کو درست کرنا پڑے گا. یہ 3.5 سال ہمیں تانا دیتے رہے کہ جی حکومت کی اتنی فرونیت ہے، اتنی رونت ہے کہ یہ جو ہے اپوزیشن کا بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں. یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلے اور پھر یہ بیٹھ کے جو ہے بات کریں گے؟ تو لہذا ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور ریاستی اداروں کو سیاست میں مت گھسیٹیں، ریاستی مشینری کو مخالفین کے خلاف استعمال مت کریں. پنجاب کی جو ریاستی ادارے ہیں، جو پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، وہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے، اور اگر کوئی پرامن احتجاج کرتا ہے تو ہم جو ہے ریاستی جو ادارے ہیں وہ اس کا تحفظ کریں گے، بجائے اس کے کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے تشدد. تو جا کے دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ کہ کس طرح سے رانا ثناء اللہ ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے شریف خاندان اور ان کی خاندان کی خواتین کے بارے میں. اس شخص کا منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے وزارت پہ رکھا ہوا ہے، اور اس شخص کے ذریعے جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے وہ آپ کے سامنے، پنجاب حکومت پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے انیشیٹ کر چکی ہے پروسیڈنگ. دوران قریب آپ اس کے اندر مزید اس میں جو ہے دیکھیں گے کارروائی جو آگے عمل میں لائی جائے گی. اس آپریشن کے اندر کئی قابل کیریئر آفسر بھی تھے جو ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں استعمال ہوئے. تو لہٰذا میں ریاستی جو ملازمین ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ان ڈاکوؤں اور چوروں کا اگر ساتھ دیں گے، اگر پرسنل لائلٹی شو کر کے ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی تشدد کیا گیا تو یقیناً ان پرامن شہریوں کے خلاف جو بھی کارروائی آلریڈی جیسا 25 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹی بن گئی ہے، اور ان قریب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس میں ذمہ داران تھے ان کو جو ہے قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دی جائے گی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی لائلٹی اسٹیٹ کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہونی چاہیے. ان کا کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ سیاست کے اندر جو ہے حصے دار بنے. لہذا یہ ذمہ داری اگر آج معاشی اور سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے تو یہ ذمہ داری سیاسی لیڈرز کے اوپر آتی ہے، سیاسی لیڈرشپ پہ آتی ہے. کل جو پی ٹی ایم کا اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قومی ڈاکوؤں کی کانفرنس اسے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف اس کا 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا.
ایک کس طرح سے عمران خان اور یہ جو عوام کا سیلاب آج کھڑا ہو گیا ان کے خلاف، اسے کیسے نمٹنا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ووٹ کی طاقت تو ان کے پاس اب رہی نہیں، عوام جاتے ہوئے ان کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ انہوں نے 4 مہینے پہلے بھی پنجاب کے اندر لوٹوں اور ووٹوں کے ذریعے ایک جمہوری حکومت کے خلاف سازش کی۔ یہ کلیم کرتے رہے کہ ان کے پاس 197 ووٹ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 1.5 ماہ لگاتار وزیر اعظم پاکستان نے ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طریقے سے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے، ولی عہد کو جو ہے، آئینی اور غیر آئینی جیسے تیسے بھی ہے چیف منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں، جس کو عدلیہ نے جو فیصلہ آیا اس کے بعد آپ جو کس طرح سے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جو ہے 3 مہینے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے اوپر جو ہے قابض رہے یہ لوگ، آج پھر یہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، بجائے کہ یہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں، آج پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ضمیروں کی منڈی لگائی جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ 25 ارکان اسمبلی جو منحرف ہوئے تحریک انصاف سے، وہ آج سیاست کے میدان میں نشان عبرت بن چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عقل جس میں تھوڑی بہت بھی ہے وہ کسی طور پہ بھی اب دوبارہ وہ غلطی کرے گا اور سیاسی خودکشی کرے گا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جب بھی کال دیں گے، ان کی قیادت میں ہر وہ شہری جو آج مہنگائی اور ان مشکلات سے تنگ ہے، وہ یقیناً اپنے حق کے لیے عمران خان کی آواز پہ لبیک کہے گا، اور ہم نے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے عمران خان کی اس جدوجہد میں اس کا ساتھ دینے کے لیے آج پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ یہ حکمران ٹولہ ہوش کے ناخن لے، اور جو معاملات اگر سیاستدان بات چیت سے طے نہیں کریں گے تو معاملات کیسے حل ہوں گے، اور اگر وفاق نے ریاستی مشینری استعمال کی پرامن شہریوں کے خلاف تو پھر نتائج کی ذمہ دار پی ٹی آئی کے رہنما عمر سرفراز چیمہ نیوز کریں، انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے دعوے دار ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں۔